السلام علیکم دوستو، بظاہر چھوٹا سا وجود رکھنے والے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ سمویا ہے، آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ پاکستان کا جغرافیہ۔ پاکستان بے پناہ جغرافیائی اہمیت کا حامل ملک ہے اور اس پر بیک وقت دنیا کی 3 بڑی سپر پاورز انحصار کرتی ہیں۔ پاکستان کی سمندری حدود خلیج فارس کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ چین اور جنوبی ایشیا کا گیٹ وے ہے۔ پاکستان روس، وسطی ایشیائی ریاستوں اور افغانستان کو بحر ہند اور بحیرہ عرب کے گرم پانیوں تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ پاکستان تیل کی دولت سے مالا مال خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے قریب واقع ہے۔ یہ جنوبی ایشیا اور جنوب مغربی ایشیا کے درمیان پل ہے۔ پاکستان درہ خیبر کے ذریعے افغانستان تک اور شاہراہ قراقرم کے ذریعے چین تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ کراچی ایک بہت بڑی بندرگاہ اور دنیا بھر کے بحری جہازوں میں ایندھن بھرنے کا ایک بڑا اڈا ہے، جبکہ پاکستان کا دوسرا ساحل گوادر پوری دنیا کی آبادی کو 2 حصوں پر تقسیم کرتا ہے۔ گوادر کا ساحل بحر ہند کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر چین کو تیل حاصل کرنا ہو تو اسے آبنائے ملاقہ کے ذریعے بہت لمبا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو امریکہ اور انڈیا کے زیر تسلط ہے۔ چین کو تیل اپنے مغربی علاقوں تک لانے کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، لیکن گوادر کی بندرگاہ نہ صرف یہ فاصلہ کم کروا دے گی بلکہ چین کو امریکی اور انڈین دست برد سے بھی محفوظ راستہ بھی مل جائے گا، اور گوادر میں نیول بیس کے ذریعے چین کو مشرق وسطیٰ کے ساتھ تجارت بھی کرنا آسان ہوگا۔ امریکہ اس خطے میں ہمیشہ سے پاکستان پر انحصار کرتا رہا ہے، چاہے وہ روس کے خلاف سر جنگ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ امریکہ کی اس علاقہ میں دلچسپی اس وجہ سے ہے کہ وہ ابھرتی ہوئی عالمی طاقت چین اور پھر ایران، پھر افغانستان کا راستہ روکنا اور بھارتی منڈیوں تک رسائی چاہتا ہے۔ سیکیورٹی اور بزنس۔ امریکہ کے اس علاقے میں 2 بڑے مفادات ہیں، جبکہ پاکستان کی بالواسطہ یا بلا واسطہ ضرورت ہے۔ امریکی دانشور بار بار اس حقیقت کا اعتراف کر چکے ہیں کہ پاکستان کی مدد کے بغیر وہ اس خطے میں بے بس ہیں۔ چین اور امریکہ دونوں پاکستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان اپنی جغرافی اہمیت کے پیش نظر اس صورتحال سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا، مغربی ایشیا اور وسطی ایشیا کا جنکشن ہے۔ یہ وسائل کی کمی کا شکار ملکوں اور وسائل کی فراوانی کے حامل ملکوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ عرب ممالک، وسطی ایشیائی ممالک، ایران اور افغانستان کے پاس توانائی کے وافر وسائل ہیں، جبکہ بھارت اور چین جیسی دنیا کی سب سے بڑی آبادی رکھنے والے ممالک میں ان چیزوں کی کمی ہے۔ دونوں ممالک کو اپنی تیز رفتار معاشی ترقی کے لیے تیل اور گیس درکار ہیں، اور ان کی یہ ضرورت پاکستان کے راستے پوری ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے ایران 4500 کلومیٹر یا ترکی 5000 کلومیٹر کے مقابلے میں وسطی ایشیائی ریاستوں کو 2600 کلومیٹر کی مختصر راہداری کی پیشکش کی ہے۔ بحری راستوں سے محروم افغانستان تعمیر نو کے مرحلے سے گزر رہا ہے، وہ بھی سمندر تک رسائی کے لیے پاکستان کا محتاج ہے۔ اگر پاکستان ایرانی گیس کو انڈیا اور چین لے گیا تو خریدار اور بیچنے والا دونوں پاکستان پر انحصار کریں گے۔ پرویز مشرف نے پاک ایران انڈیا پائپ لائن کی شکل میں اس پر کام شروع کیا تھا، جو اس کے بعد آنے والوں نے روک دیا۔ پاکستان کے زرعی اور آبی وسائل۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا اور بلند و بالا پہاڑی سلسلہ ہے، جس کے پگھلنے والی برف سے پورا پاکستان سیراب ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا دریائے سندھ اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے، جو پورے پاکستان کے عین درمیان میں پاکستان کے لمبائی کے رخ پر بہتا ہے، اور یوں پاکستان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ اس سے پورے پاکستان کو سیراب کیا جا سکے۔ پاکستان میں اتنے زیادہ مقامات پر ڈیم بنانے کی گنجائش ہے کہ پاکستان کم از کم 1 کروڑ کیوبک میٹر پانی کا ذخیرہ کر سکتا ہے اور دنیا میں پانی ذخیرہ کرنے والا سب سے بڑا ملک بن سکتا ہے۔ ان ممکنہ ڈیموں میں کٹزارا ڈیم بھی شامل ہے، جو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ڈیم ہوگا، جس کے بعد ہمارے تمام دریاؤں میں سارا سال پانی رواں دواں رہے گا اور پاکستان پر کبھی خشک سالی نہیں آئے گی۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے 5 دریا دیے ہیں، اور یوں پاکستان میں سبزیوں، پھلوں اور دیگر اجناس کی سب سے زیادہ اقسام پیدا ہوتی ہیں۔ پاکستانی کپاس اور پاکستان کا باسمتی چاول دنیا بھر میں اپنے ذائقے اور کوالٹی کے لیے مشہور ہے۔ پاکستان دالیں پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان کھجور، آم، کیلا اور کینو پیدا کرنے والے دنیا کے 2-3 بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان اپنی زمین سے صحیح معنوں میں پیداوار حاصل کرے تو پورے ایشیا کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اور صرف صوبہ پنجاب پورے پاکستان کی خوراک پوری کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کے پاکستان میں آبی وسائل کو بہت تیزی سے ضائع کیا جا رہا ہے۔ محض ڈیم نہ بنانے کی وجہ سے بلوچستان اور KPK کی لاکھوں ایکڑ کی وسیع و عریض زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں، اور سندھ میں تیزی سے پانی کم ہو رہا ہے۔ انڈیا بہت تیزی سے ہمارا پانی روک کر ہماری زراعت کو تباہ کرنے اور بے پناہ آبی وسائل رکھنے والے اس ملک کو صحرا بنانے پر تلا ہوا ہے۔ توانائی کے وسائل۔ پاکستان چاہے تو اتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے چین، انڈیا اور افغانستان کی بھی بجلی کی کل ضرورت پوری کر لے۔ پاکستان کی بجلی کی کل ضرورت تقریباً 18 سے 20 ہزار میگا واٹ ہے۔ اگر پاکستان پانی سے بجلی بنانے پر توجہ دے تو وابستہ تحقیق کے مطابق پاکستان سستی ترین 59,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے۔ چین، انڈیا اور امریکہ جیسے ممالک اپنی آدھی بجلی کوئلے سے بناتے ہیں۔ دنیا میں کوئلے کے سب سے بڑے ذخائر پاکستان میں ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں کوئلے سے نہ ہونے کے برابر بجلی بنائی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف صحرائے تھر میں موجود کوئلے سے پاکستان سالانہ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے، اور پاکستان کو 100 سال تک کسی دوسرے ذریعے سے بجلی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پاکستان میں ہوا کے ذریعے بجلی بنانے کے بھی بہت وسیع مواقع ہیں۔ صرف پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہوا کے ذریعے 55,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ڈنمارک جیسا ملک اپنی بجلی کی آدھی ضروریات ہوا سے پوری کرتا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں سارا سال سورج کی روشنی دستیاب رہتی ہے۔ یوں پاکستان میں شمسی توانائی سے لاکھوں میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے۔ البتہ توانائی کا یہ ذریعہ ذرا مہنگا ہے۔ پاکستان کے 1100 کلومیٹر وسیع ساحل پر بھی مد و جزر کے ذریعے ہزاروں میگا واٹ سستی بجلی بنانے کے موقع موجود ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے شکار پاکستان کے پاس سستی بجلی بنانے کے اتنے زیادہ مواقع ہیں کہ شاید ہی کسی دوسرے ملک کے پاس ہوں۔ البتہ ان مواقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مخلص قیادت درکار ہے جو فی الحال پاکستان میں نایاب ہے۔ معدنی وسائل۔ پاکستان 9 ارب بیرل تیل کے معلوم ذخائر کے ساتھ تیل کے ذخائر رکھنے والا ایک بڑا ملک ہے، جبکہ پاکستان کے چٹانی علاقوں میں مزید اور اس سے کئی گنا بڑے ذخائر ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح پاکستان 35 ٹریلین کیوبک میٹر معلوم گیس کے ذخائر کے ساتھ روس کے بعد گیس کے ذخائر رکھنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ویکیپیڈیا پر اس حوالے سے موجود معلومات درست نہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کا صرف 1/4 تیل نکالتے ہیں اور 3/4 تیل خریدتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی ضرورت کے مطابق گیس بھی نہیں نکال رہے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے 1992 میں سندھ کے صحرائے تھر میں کوئلے کے ذخائر دریافت کیے جو ایک وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، جو مجموعی طور پر 175 ارب ٹن جتنے ہیں۔ اگر ان میں صوبہ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کوئلے کے دیگر ذخائر بھی شامل کر لیے جائیں تو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں کوئلے کے ذخائر 185 ارب ٹن پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان ذخائر کا بڑا حصہ لگنائٹ قسم کے کوئلے پر مشتمل ہے، جو اپنے معیار کے اعتبار سے اینتھراسائٹ کے بعد دنیا کا دوسرا بہترین کوئلہ سمجھا جاتا ہے۔ عالمی پروپیگنڈے کے برعکس پاکستانی کوئلے میں سلفر اور راک کی مقدار خاصی کم ہے، جبکہ فیصل آباد میں واقع تحقیقی ادارے نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار بائیو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ کے ماہرین 2005 ہی میں ایسے صنعتی طریقے وضع کر چکے تھے جنہیں استعمال کرتے ہوئے اس کوئلے میں شامل
راکھ اور سلفر کی مقدار بہت کم کی جا سکتی تھی۔ افسوس کہ حکومت پاکستان نے اس جانب توجہ نہیں دی، جس کے نتیجے میں پاکستان کا قیمتی کوئلہ اب تک عالمی ماحولیاتی اعتراضات کی وجہ سے ملک کی معیشت کو خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ امریکہ میں کوئلے کے کل معلوم ذخائر 246 ارب ٹن ہیں، جبکہ روس میں 157 ارب ٹن ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان 185 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر کے ساتھ امریکہ کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے اور روس تیسرے نمبر پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں موجود کوئلے کی قیمت سعودی عرب میں موجود تیل کی قیمت کے برابر ہے۔ سندھ میں پایا جانے والا کوئلہ اسی کوالٹی کا ہے جو حیدرآباد دکن میں پائی جاتی ہے، جو کسی دور میں سب سے زیادہ ہیرے پیدا کرنے والا ملک تھا۔ اس لیے اس بات کے کئی امکانات ہیں کہ سندھ میں کوئلے کی کان کنی کے دوران ہیروں کے ذخائر دریافت ہوں۔ پاکستان میں ریکو ڈیک کے مقام پر سونے اور تانبے کے دنیا کے 5ویں بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جن کی مالیت 500 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کا کل قرضہ 100 ارب ڈالر سے کم ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ذخائر اس سے کہیں زیادہ ہیں اور ان کو چھپایا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ریکو ڈک میں 2 ارب ٹن تانبا اور 2 کروڑ اونس سونا موجود ہے۔ پاکستان دنیا میں ماربل اور گرینائٹ کے ذخائر رکھنے والا چھٹا بڑا ملک ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں ان قیمتی پتھروں کے تقریباً 297 ارب ٹن کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ انڈیا میں صرف 3 قسم کا ماربل پایا جاتا ہے، لیکن اس کی ماربل کی برآمدات 10 ارب ڈالر سالانہ ہیں۔ پاکستان میں 10 سے زائد اقسام کا ماربل پایا جاتا ہے۔ اس حساب سے پاکستان کی برآمدات کم از کم 50 ارب ڈالر ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہماری برآمدات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دنیا میں معدنی نمک کے سب سے بڑے اور وسیع ذخائر پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ کوہستان نمک سطح مرتفع پوٹوہار کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ نمک بہت عمدہ اور معیاری ہے۔ نمک کی سب سے بڑی کان کھیوڑا ضلع جہلم میں ہے۔ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان ہے۔ کالا باغ کے علاقے میں خام لوہے یا لوہے کی معدن کے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ دوسرے ذخائر ضلع ہزارہ میں ایبٹ آباد سے 32 کلومیٹر میں لنگڑ بال اور چترال میں دستیاب ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں خام لوہے یعنی لوہے کی معدن خزدار، چلغازی اور مسلم باغ میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں پایا جانے والا لوہا ملک کی صرف 16% ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح کرومائٹ کے بھی پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ کرومائٹ فولاد سازی سمیت کئی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں مختلف قسم کے قیمتی پتھر بھی پائے جاتے ہیں۔ قیمتی پتھروں کی بڑی کانیں سوات کے علاقے میں ہیں۔ پاکستان میں سیر و سیاحت کے مواقع جتنا پاکستان کا کل بجٹ ہے، اس سے زیادہ فرانس صرف سیاحت سے کما لیتا ہے۔ پاکستان میں سیر و سیاحت کے بے شمار مواقع ہیں۔ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے 43 پاکستان میں پائی جاتی ہیں، جن میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی شامل ہے۔ پاکستان میں شندور کے مقام پر دنیا کا سب سے بلند کھیل کا میدان پولو گراؤنڈ ہے۔ یہ سطح سمندر سے 12,500 فٹ بلند ہے۔ ٹھٹھا کے قریب واقع مکلی کا قبرستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا قبرستان ہے، جو 6 مربع میل رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس قبرستان میں 14ویں سے 18ویں صدی تک کی قبریں موجود ہیں۔ مکلی کے قبرستان کو یونیسکو نے سن 1981 میں عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ موئنجو داڑو دنیا کی قدیم ترین ترقی یافتہ تہذیبوں میں سے ایک ہے، جہاں بعض ماہرین کے مطابق 4000 سال قبل نیوکلیئر ہتھیاروں سے ملتے جلتے ہتھیاروں کا استعمال ہوا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل چھانگا مانگا بھی پاکستان میں ہے، جو 12,000 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی کان واقع ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں کوئلے کی قدیم ترین کان بھی یہی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جب سکندر اعظم 322 قبل مسیح میں ہندوستان آیا تو اس کے لشکر میں سپاہیوں نے دریافت کیا کہ اس علاقے کھیوڑا کے پتھر غیر معمولی طور پر نمکین ہیں، اور اس طرح یہاں نمک کی کان دریافت ہوئی۔ کھیوڑا میں نمک کی کان 110 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، جبکہ اس میں 19 منزلیں ہیں، جن میں سے 11 منزلیں زیر زمین واقع ہیں۔
नमक के अलावा ये कान अपनी अंदरूनी खूबसूरती और आराइश के लिए भी खुसूसी शोहरत रखती है, क्योंकि इसमें नमकीन पानी के खूबसूरत तालाबों के अलावा रंगीन राहदारियां, दमकते सतून और एक मस्जिद भी है जिसे नमक की ईंटों से बनाया गया है। पाकिस्तान में वाक़ कोहिस्तान आर्क पूरे सियारे ज़मीन पर वाहिद मकाम है जहाँ कुराए अर्ज का ऊपरी हिस्सा क्रस्ट और निचला हिस्सा मेंटल बाहिम मिलता दिखाई देता है, वरना आम हालात में ये सैकड़ों किलोमीटर नीचे होता है। बुलंद तरीन पहाड़ों और दुश्वार हालात में तामीर होने वाले कराकरम हाईवे को दुनिया की सबसे तवील और बुलंद पुख्ता सड़क होने का एजाज हासिल है। खुंजराब बाईपास गिलगित बिल्तिस्तान की 16,200 फीट की बुलंदी पर तामीर शुदा 806 किलोमीटर तवील बाईपास खूबसूरत नज़ारों से माला माल है। बहता हुआ दरियाए सिंध और ऊंचे बर्फीले पहाड़ के हसीन मनाजर कराकरम हाईवे पर सफ़र का लुत्फ दोबाला कर देते हैं। गिलगित बिल्तिस्तान में हाईवे से केटू की ऊंची चोटी का नज़ारा भी किया जा सकता है। टेक्सला में मौजूद 200 सदी ईस्वी में तामीर होने वाली जोलियन की खानकाह को दुनिया की कदीम तरीन जामिया तस्लीम किया जाता है, जहाँ बर्रे सगीर हिंदुस्तान, वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और चीन से लोग इल्म हासिल करने आया करते थे। वादिये कैलाश अपनी मुनफरिद तहजीब, रंगारंग त्योहारों और हसीनों दिलकश मनाजर की बदौलत दुनिया में जुदा गाना मकाम रखती है। इस वादी में कैलाश कबीला आबाद हुआ, जिसकी अपनी तर्ज रिहाइश और रसूमात, लिबास और रवाज मुनफरिद तस्लीम की जाती हैं। फ्रांस के माहिरीन ने ऐलान किया कि बलोचिस्तान में सिब्बी के मकाम पर मेहरगढ़ के आसार से एक पेंडेंट नुमा शय 25 बरस कबल दरियाफ्त हुई थी। अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मालूम हुआ है कि यह दुनिया का अव्वलीन नमूना है जो दादकारी की एक खास तकनीक लॉस्ट वैक्स कास्टिंग के जरिए बनाया गया है। मेहरगढ़ की इन्हीं आसार में दांतों में ड्रिल की मदद से सुराख करने के भी आसार मिले हैं। ख्याल रहे कि ये तहजीब दुनिया की सबसे कदीम तरक्की याफ्ता तहजीब गिनी जाती है, जो तकरीबन 6,500 से 7,000 साल पुरानी है। कतबीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में बैक वक्त लकोदक सहरा, बर्फपोश पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, सतह मुर्तफा और वसी मैदानी इलाके पाए जाते हैं। ये भी हमारी नाअहली है कि हम अपने मुल्क में कभी इन सियाहती मकामात की जानिब दुनिया को मुतवज्जा नहीं कर सके। इंसानी वसाइल पाकिस्तान की 21 करोड़ आबादी में कसीर तादाद नौजवानों की है जो काम कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान अपने इन तमाम वसाइल से भरपूर अंदाज में इस्तेफादा करना शुरू कर दे तो दुनिया का सबसे खुशहाल और ताकतवर मुल्क बन सकता है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मालूमात का सफ़र को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।